السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنا تقریباً ناممکن۔ فارم 45 کے مطابق نتائج دینے کے بجائے پاکستان کے تقریباً 10 حلقوں سے زائد میں ری کاؤنٹنگ کے احکامات جاری ہونے کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں اور پاکستان میں اختلافی آوازیں دبائی جا رہی ہیں، حالانکہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن قرار دیا گیا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد حیثیت میں جن سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے تقریباً تمام ایم این ایز جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں سنی اتحاد کونسل میں، اور جب وہ شامل ہو چکے ہیں اور اب وہ اس سے پہلے 2 مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب وہ پارٹی جیتی ان کے پاس اسمبلی میں نمائندگی کم تھی، لیکن انہوں نے بعد میں جب ان کے ساتھ اور لوگ شامل ہوئے تو انہوں نے دوبارہ درخواست دے کے اپنی نشستیں حاصل کی ہیں۔ 2 مثالیں اس وقت پاکستان میں اس سے پہلے موجود ہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ سنی اتحاد کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے 9 منتخب ممبران قومی اسمبلی شامل ہیں۔ ان کو اضافی سیٹیں دینا تو درکنار، ان سے سیٹیں چھینے جانے کی پلاننگ جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ چھینی جائیں گی، چونکہ 2 تہائی اکثریت جو ہے وہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو 2 تہائی اکثریت دلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ پاکستان میں چونکہ آئین اور قانون کی بالادستی ہمیشہ سے انتہائی کمزور اور نچلی سطح پر رہی ہے، تو آج اگر ایسا ہوگا تو کہیں پہ بھی اس کو کسی قانونی دائرے، قانونی جوازیت یا اخلاقیات کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے اور خاص طور پہ نوجوانوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ آج وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ الیکشن کمیشن میں جا کے فارم 45 کے تحت انتخابی نتائج مرتب کرنے کے لیے در بدر ہوئے ہیں، وہ ہر روز وہاں پہ چکر کاٹتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا راول پنڈی کے کمشنر چٹھا نے یہ کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں داندلی میں شامل ہوں اور آج بھی وہاں پہ موریں لگائی جا رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ موریں کیسے لگائی جا رہی ہیں؟ اب آپ نے ان کا پہلا مظاہرہ لودھرا میں دیکھ لیا ہوا ہے کہ لودھرا میں جو پاکستان تحریک انصاف کے 9 منتخب ایم این اے تھے، انہیں ہرانے کے لیے 20,000 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ اب جعلی مورے لگانا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ ادھر موجود ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور چٹھا جو ہمارے سابق کمشنر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ دڑا دڑ مورے لگائی جا رہی ہیں۔ اب یہ جو مورے لگ رہی ہیں، مطلب اب 2 موریں لگیں گی، ایک جو تحریک انصاف کے امیدوار کے سامنے ہے اور دوسری مور لگے گی جو اس کے سامنے دوسرا امیدوار ہوگا، تاکہ وہ ووٹ ریجیکٹ ہو جائے۔ 20,000 ووٹ لودھرا میں ریجیکٹ کر کے تو مسلم لیگ نون کے امیدوار کو کامیاب قرار دیے گئے، اور یہ پریکٹس آگے بڑھتی جا رہی ہے یا آگے بڑھائی جائے گی۔ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ کم از کم 10 نشستیں مسلم لیگ نون کو دینی ناگزیر ہیں تاکہ وہ حکومت 2 تہائی اکثریت میں جائے اور جو من چاہی ترامیم کر سکے اور اسمبلی میں اکثریت ہو تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ عوامی رائے کے متصادم بات ہے۔ عوام کی رائے اور ہے، عوام یہ چاہتی ہے، اور عوام کے جو نمائندے ہیں جو فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق نتائج کا اعلان کیا جائے۔ لیکن چونکہ پاکستان کی تاریخ داندلی، اور ہمیشہ سے یہ آج کوئی نئی تو کہانی ہے نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر الیکشن داندلی زیادہ رہا ہے، اور آج یہ جو الیکشن ہے یہ بھی داندلی کا ہے، لیکن یہ داندلی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس دن انتخابات ہو رہے ہوتے تھے بکسے بار دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا تو اس میں بدعنوانی کی جاتی تھی، جعلی ووٹ ڈالے جاتے تھے، گنتی میں فراڈ کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ تاریخ کا سب سے انوکھا الیکشن ہے کہ جس میں داندلی تسلسل سے جاری ہے۔ 8 فروری سے آج تک مسلسل داندلی ہو رہی ہے، اور یعنی کہ یہ ایک تاریخ ساز اقدام ہے کہ مثلا آج جو ہے وہ تقریباً 10 دنوں سے داندلی جاری ہے۔ پہلے تو 1 دن داندلی ہوتی تھی اور رزلٹ اناؤنس ہو جاتے تھے، یا رزلٹ اناؤنس کرتے ہوئے داندلی کر لی جاتی تھی۔ اب تو الیکشن کے نتائج آنے کے بعد بھی داندلی کی جا رہی ہے، اور تسلسل سے اور دھڑلے سے داندلی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 کے بجائے یہ جو ری کاؤنٹنگ کے احکامات دیے جا رہے ہیں اور بکسے
وہ جو تھیلے وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں تو وہ تھیلے الیکشن کمیشن میں 10 دن سے پڑے ہوئے ہیں، تو ان میں اپنی مرضی کے نتائج مرتب کر لیے گئے ہیں اور وہ اب مختلف حلقوں میں بھیج کے یہ ایک اور عوام کی رائے کے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک جمہوری ریاست ہے، اور آج 2024 میں آپ 1980 والی یا 1990 والی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں کہ جو کبھی بھی نہیں بدلنے والا، اس کے نزدیک اس کی رائے ہی مقدم ہے، اور وہی سب سے زیادہ دانشمند ہے، وہی سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ وہ جو چاہیں گے، یہ جو اوپر ہماری ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو چاہے گی یہی ہوگا۔ یہ ستم ظریفی ہے، اور اس کا نتیجہ آج یہ ایسے ہم بھگت رہے ہیں کہ پاکستان ایک طرح سے لڑکھڑا رہا ہے۔ یہ کیوں اس نہج پہ پہنچا؟ اس لیے کہ پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی کبھی یقینی نہیں بنائی گئی۔ آج جو وہاں پہ پاکستان میں ہوا، اس میں دیکھنے کی والی بات یہ ہے کہ اسد طور ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، اور وہ جو اس سے پہلے عمران ریاض ہے، وہ کیسا عجیب یعنی کہ ماحول ہے پاکستان کا کہ فسطائیت کی انتہا ہے پاکستان میں۔ ایسا تو شاید پرانے زمانوں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ جس دن مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا، اسی دن عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا، انہیں سلامی دی گئی۔ اس کے بعد جس دن انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعلیٰ کا، اس دن اسد علی طور کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ایک اختلافی آوازیں ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے اسد علی طور جو سابق چیف جسٹس تھے، بندیال صاحب ان پہ بے پناہ قسم کی تنقید کرتے تھے، بے لوث قسم کی تبصرے کرتے تھے، اور یہ کوئی نئی کہانی نہیں تھی۔ لیکن جن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے انہوں نے وہ ساری جدوجہد کی، آج ان کی موجودگی میں وہ گرفتار ہوئے، اور 5 روزہ ریمانڈ پہ وہ اس وقت پولیس کے پاس ہیں۔ اختلاف رائے معاشرے کو آگے بڑھنے میں معاونت فراہم کرتا ہے، اور ایک دوسرے کی آواز سننا، اور اس پہ ضروری نہیں ہے آپ اس پہ اتفاق کریں، لیکن ایک دوسرے کی آواز سننی ناگزیر ہوتی ہے۔ پاکستان میں اختلافی آوازیں دن بدن کم ہو رہی ہیں، اور ان کو ایک گھٹن اور روکا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ اس ملک میں ایک گھٹن آئے گی، اور نوجوانوں میں خاص طور پہ ایک بے چینی پیدا ہوگی، اور وہ بے چینی کسی وقت بھی ایک بم کی صورت میں اگر خدا نخواستہ پھٹ گئی تو اس کے نتیجے جو ہے نا وہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے عوام کی رائے کو عزت اور اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ عوام کی رائے کو ملیہ میٹ کر کے اپنی مرضی مسلط کرنے سے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ تجربے اس سے پہلے متعدد مرتبہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ 85 سے یہ تجربہ گاہ ہے پاکستان، بلکہ 58 سے تجربہ گاہ ہے، لیکن یہ کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ جس سے عوام کا معیار زندگی بلند ہو، ملک مستحکم ہو، یا ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی عالمی سطح پہ کہیں عزت سے اب جانے یا پکارے جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کی جو طاقتور کلاس ہے، جو پاکستان کو چلانے والے ہیں، وہ عوام کی آواز کو سنیں اور عوام کی مرضی کے مطابق پاکستان کو چلنے دیں، تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے اور لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔